بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے کرم سے ہم نے دوسرا پارہ سٹارٹ کر لیا ہے۔ سیقولو ہمارا سٹارٹ ہے۔ آپ سب کو پہلا پارہ مکمل کرنے کی مبارکباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائیں اور یوں ہی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھیں، اس کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائیں اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں۔ وہ عمل عطا فرمائیں جو اخلاص کے ساتھ ہو اور ریاکاری سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 142 ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقولو اب کہیں گے، سفہاء بے وقوف لوگ، من الناسی بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے انہیں پھیر دیا، انہیں یعنی مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا، عن قبلتہم التی جس قبلے پر وہ وہ تھے، علیہا جس پر یہ مسلمان جس قبلے پر تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ قل فرما دیجئے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری یعنی صحیح بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابتداءً مدینہ میں آئے تو اپنے نانا یا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی، پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ اس وقت رکوع میں تھے، اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ لوگ نماز کی حالت میں ہی بیت اللہ شریف کی طرف پھر گئے۔ یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ سب مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ ابو حاتم البستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے 17 ماہ اور 3 دن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں، کیونکہ آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منگل کے دن نصف شعبان یعنی 15 شعبان کو شب برات کے دن کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہاں پہ جو اس روایت کے مطابق 17 ماہ اور 3 دن بنتے ہیں جب جو مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی گئی تھی۔
بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف جس کو پہلا قبلہ گردانا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے منہ کر کے، اور ان کا قبلہ بیت اللہ شریف ہی تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء کے 3 اقوال ہیں کہ آپ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔ نمبر 2، تبری نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کر لیا۔ تیسری جو ہے قول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ آپ نے اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اس سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جانچا جائے کہ کون نبی پاک علیہ السلام کی سچی پیروی کرنے والا ہے اور کون اس سے پھر جانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب ہر سمت اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، وہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ حکم دے دے وہی ہمارا قبلہ ہے، اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو صحیح بخاری شریف کی روایت ذکر کی گئی ہے، اس سے جو ہے کچھ درج ذیل مسائل کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ اس آیت میں اللہ نے غیب کی خبر دی تھی، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں، اور علماء کا اس پر سب کا اجماع ہے۔ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، یہ حکم سب سے پہلے منسوخ ہوا۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت تھا، اور قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے کسی سنت کا بھی ناسخ ہے، یعنی اگر قرآن چاہے تو اللہ کا حکم ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو آپ منسوخ فرما کے کوئی دوسرا حکم اس پر جاری فرما دیں۔ اہل قبا والوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ کون تھے جی یہ لوگ؟ اہل قبا تھے، اور جب تک کسی حکم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو تو پہلے ہی عمل پر پہلا جو ان کا عمل ہے وہ بھی جائز ہی کہلاتا ہے۔ یعنی اہل قبا کو جب تک پیغام نہیں ملا تھا انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی تو ان کی وہ بھی قبول ہوئی، اور جب ان کو علم ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ بدل لیا۔ تو یعنی خبر مل جانے پر اس کا بدلنا لازم ہو گیا، اور خبر نہیں تھی اور پہلے جو عمل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول کیا۔ نبی کریم علیہ السلام پر قرآن مجید تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے درجہ بدرجہ حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا، اور حسب ضرورت احکامات ہیں وہ نازل ہوتے رہے ہیں۔ نماز کے لیے ایک کی طرف منہ کرنا جو ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اگر نماز میں ایک طرف
منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کرتا، کوئی مغرب کی طرف منہ کرتا، کوئی شمال اور کوئی جنوب کی طرف. اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت اور نظم اور جمعیت نہ رہتی. جب تمام دنیا کے مسلمان ایک سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کی عبادت میں وحدت، نظم اور جمعیت پائی جائے گی. اور اسلام نے تمام عبادات میں مسلمانوں کو وحدت اور نظم کے تابع کیا ہے، اسی کا حکم ہے. اور اللہ کا سارا سسٹم بھی نظم، کسی نہ کسی نظم کو ہی ظاہر کرتا ہے. جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے. نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے. تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے، اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے کہ اس کا ایک توجہ کا ایک مرکز بن جائے، اور توجہ کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا ہے. نماز میں اصل یہ ہے کہ خشوع و خضوع اور حضور قلب ہو. حضور قلب سے مراد قلب کی حاضری ہے، یعنی دھیان اور توجہ ساری مالک کی طرف، اور اس میں بھی عاجزی اور انکساری کا شامل ہو جانا. اگر انسان مختلف سمتوں کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اسی کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کعبے کے متعلق فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں طہر بیتیا، کہ یہ میرے گھر کو پاک کروں، اور اس کو اپنا گھر قرار دیا. اور کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا گیا، اس وجہ سے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ تھا، خلیل اللہ ان کا لقب ہے، اللہ کا دوست، تو ان کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ ہی تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیونکہ دین ابراہیمی کو ہی لے کر آگے چلے، اور تو ان کا بھی خواہش یہی تھی کہ کعبۃ اللہ ہی ان کا قبلہ ہو، اور یہ اللہ کا حرم بھی ہے اور اللہ کا گھر بھی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیا بے شک اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. سورہ المائدہ میں بھی کعبۃ اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے. اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر اور لوگوں کے قیام کا سبب بنا دیا. کعبہ اصل میں زمین کا وسط ہے، مرکز ہے، درمیان بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں کیفیت متوسط، یعنی عدل، درمیانہ راستہ جو ہے، متوسط کیفیت جو ہے اس کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرما دیا کہ نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کیونکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ وجہ بیان کی گئی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. اس کے علاوہ یہ انفارمیشن دوں گی کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل عین اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور ہے جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور سیم اسی مقام سے بالکل اوپر بلندی کی طرف بیت المعمور موجود ہے. اور یہاں پہ زمین پر اسی مقام پر ہی اسی سمت میں زمین پر بیت اللہ شریف موجود ہے انسانوں کے طواف کے لیے، اور آسمانوں پہ بیت المعمور موجود ہے جو کہ فرشتوں کے طواف کے لیے ہے، اور سب فرشتے اس کے گرد طواف کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا. اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوں تو کعبے کی طرف نماز پڑھنے سے جھڑ جائیں گے. اور کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کی ثواب کے برابر ہے. جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی تانا دیتے تھے کہ تم ہماری ویسے تو مخالفت کرتے ہو
اور نماز تم ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا قبلہ ہی بدل دیا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ مسلمان ملت ابراہیمی کے دائی تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلہ کو ہی ان کا قبلہ بنا دیا گیا۔ جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو نبی پاک علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، تو اس کو قبلہ بنانے میں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بھی موجود ہے۔ نماز میں مسجود جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی سجدہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کعبے کو سجدہ کرنے کی نیت نہیں ہے، نیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ مالک نے حکم دیا کہ اس طرف کو منہ کر لو، تو جدھر منہ کرنے کا حکم ہوا ادھر ہی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبے سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس طرف اللہ تعالیٰ کا جس جگہ پہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اس جگہ منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اگر یہاں عمارت نہ بھی ہوتی تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم لازم ہوتا۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ، لیکن جو مکہ سے علاوہ یعنی جو غیر مکہ ہیں وہ سب جو ہیں ان کا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ اگر کسی شخص کو اندھیرے میں یا لا علمی کی وجہ سے کعبے کی سمت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو یہ چاہیے کہ غور و فکر کرے اور جس طرف اس کا گمان غالب آ جائے، یعنی وہ سورج کا حساب رکھے گا کہ مشرق سے نکل رہا ہے، اس نے غروب کس سمت میں ہونا ہے، اسی طرح گمان کر کے تو اس میں کرے گا، سجدہ جو ہے اسی رخ میں کرے گا۔ اگر بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ نماز غلط سمت میں پڑھ دی گئی ہے تو اس پر اس کو دہرانا یا لوٹانا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ نماز کی اگر ہر رکعت میں اس کی رائے بدل جائے تو اپنی رائے کے مطابق ہر رکعت میں پھرتا رہے گا، یعنی اپنا رخ چینج کرے گا۔ نفل نماز جو ہے چلتی سواری پر جائز ہے، خاص سواری کا قبلہ رخ منہ نہ بھی ہو۔ عذر کی وجہ سے فرض نماز جو ہے وہ چلتی ہوئی سواری پر جائز ہے، خواہ سواری کا رخ جو ہے قبلہ رخ نہ ہو، اور بعد میں اس کا لوٹانا بھی لازم نہیں ہے۔ آنٹی اس کا مطلب کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی رکعت ہم پڑھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً درمیانی امت، معتدل امت، لتکونوا شہداء تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائیں رسول تم سب پر گواہ، علیکم شہیدہ اور نبی کریم علیہ السلام تم سب پر گواہ ہو جائیں، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ کہ جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں من یتبع کہ کون پیروی کرتا ہے، رسول کی، ممن ینقلب اور کون اس سے پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِیرَةٌ اور بے شک یہ بہت بھاری تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے،
جنہیں ہدایت دی، ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی، وما کان اللہ اور اللہ ایسا ایمان کو ضائع کر دے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو متوسط بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ یہاں پہ مسلمان امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، اس طرح کہ جیسے کوئی پھل ہے تو پھل کا جو درمیانہ پورشن ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے اور اسی میں سب کچھ اصل ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، انسان کا بچپن اور اس کا بڑھاپا کمزور ہے، لیکن اس کی جوانی جو ہے، درمیانہ حصہ جو ہے وہ بہترین ہے۔ اور یہ اسی لیے جو پوچھ بھی ہے وہ بھی جوانی کی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں درمیانی معتدل امت بنایا ہے اور راہ اعتدال ہی ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اس کلام کے اول اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے، آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں کلام جو ہے امت سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں یہود کو بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے قبلے کا کیوں انکار کرتے ہو اور ان کے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے، حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں گے اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی، اس لیے تم کو چاہیے کہ تم دنیا میں ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے دین کی پیروی کرو۔ امام بخاری اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی جھوٹ بول دے گی، انکار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تھی، اور یہی اسی آیت کی تفسیر بنتی ہے، یعنی کہ ہر نبی کو بلایا جائے گا اور ان کی امت کے حوالے سے پوچھا جائے گا اور اس پر نبی پاک علیہ السلام اور ان کی امت اس چیز کی گواہی دیں گے کہ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی سچا ہے اور انہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا ہے اور اللہ کا پیغام جو ہے درست طریقے سے ایمانداری کے ساتھ سب نے پہنچایا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پہ جو امت وسط یعنی سب سے افضل امت بنایا ہے مسلمانوں کو، تو وسط وہ کیفیت ہے جو افراط و تفرید کے درمیان میں ہو، یعنی نہ بہت دونوں اینڈنگز جو ہیں، دونوں کنارے جو ہیں ان کناروں پہ نہیں بلکہ درمیانی کیفیت ہے، درمیان میں ہے، اعتدال کی راہ میں ہے۔ مثلاً اسراف اور بخل کے درمیان سخاوت ہے، اور رہبانیت یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ بیٹھ کے عبادت کرنے لگ جانا، یا فسق و فجور یعنی بالکل رب کو یاد ہی نہیں کرنا اور بدکاریوں میں اور دوسرے معاملات میں ہی پڑے رہنا اور نافرمانی کی زندگی گزارنا۔ ان کے درمیان کی راہ عفت ہے جو مسلمانوں کے لیے ہی بنائی گئی، مسلمانوں کا شعار ہے عفت، اور کیفیت متوسط سب سے افضل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو سب سے افضل امت بنایا، باقی امتوں میں سے یہود و نصارہ ہیں جو ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، یا دہریے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ان میں مسلمان متوسط ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جو مرزئی ہیں وہ قیامت تک نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور مسلمان نبوت کے قائل بھی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کے خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے فرقوں میں اہل سنت والجماعت متوسط ہیں۔ جو رافضیہ ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو ناسبیہ ہیں
وہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ سو ایک ایسی کیٹیگری ہے جو جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، یہ انسان یہ کہتے ہیں جی انسان مجبور ہے، جو بھی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا انسان بس وہی کچھ کر رہا ہے۔ اور جبکہ معتزلہ والے کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، اور اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں کہ انسان کو کسب کا اختیار دیا گیا ہے، ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، اور افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جو خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنا کفر ہے، اور جو مرجیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو عذاب کا مستحق ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام متوسط ہے، اور اسلام کے تمام فرقوں میں اہل سنت و جماعت متوسط ہے، اور متوسط ہونا ہی افضل ہے۔ قرآن کے مطابق وسطن کا لفظ جو ہے امت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کو گواہ قرار دیا ہے، اور گواہی اس کی مقبول ہوتی ہے جو عادل اور نیک ہو۔ اور اس آیت کے اولین جو مخاطب ہیں اور جن پر یہ کہا جانا ہے کہ ہماری امت نے بھی گواہی دینی ہے، ان کا خاص لوگ وہ حضرت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور تمام صحابہ عادل ہیں اور نیک ہیں۔ صحابہ اکرام کے علاوہ قیامت تک کے تمام مسلمان بھی امت مسلمہ میں داخل ہوں گے، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ امت مسلمہ کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا گمراہی پر اکٹھے ہونا ان کی عدالت اور نیکی کے خلاف ہے، اور جو عادل ہی نہ ہو وہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا گواہ ہونا امت مسلمہ کے اجماع کے حق اور حجت کے لیے لازم ہے، لہٰذا اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو کہ نیکی پر قائم ہوں گے اور درست عقیدات درست راستے پہ ہوں گے اور برائی سے بچتے رہیں گے، پرہیزگاری ان کے اندر موجود ہوگی، تقویٰ اختیار کیا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان امت کہہ رہے ہیں، اور انہی لوگوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں گے، یعنی اس کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر نگہبان ہیں اور ان کے احوال پر آگاہ ہیں، اس لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ بکثرت احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر پچھلی امتیں پیش کی گئیں، اور اس امت کے افعال اور اعمال آپ پر پیش کیے گئے، اور چونکہ آپ سب کے احوال اور افعال پر آگاہ ہیں اس لیے سب کے متعلق گواہی دیں گے۔ سورہ نساء میں آیا ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی ہر نبی اپنی امت کے برے عقائد اور برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا، اور نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کی گواہی کے سچائی کی گواہی دیں گے کہ ہمارے سب نبیوں نے جو گواہی دی ہے سچی گواہی دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام تمام امتوں کے احوال پر آگاہ ہوں گے، کیونکہ بغیر علم کے گواہی جائز نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ساری کائنات ساری دنیا کو یوں آپ کے سامنے دکھائیں گے جیسے آپ ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو یوں آپ کو شاہد بنا دیا گیا ہے، گواہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ سب کے حال احوال پر آگاہ ہیں، اور آپ کو اپنے امت کے تمام لوگوں کے ایمان کی کیفیت کا پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے سب کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر وہاں چاشت کے وقت بیٹھے رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے،
پھر اسی جگہ بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان کے اوقات تک پڑھی اور اس دوران کسی سے بات نہیں کی۔ پھر گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمولی طور پر گزارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے امور میں سے جو کچھ بھی ہونے والا وہ سب مجھ پر آج پیش کیا گیا۔ تمام اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا۔ لوگ گھبرا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، اس حال میں کہ وہ لوگ منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، حضرت احمد بن حنبل سے۔ تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں یہ سارے غیب کے علم جو ہیں عطا کیے گئے تھے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو 3 طرح کے علم عطا کیے گئے، جس میں ایک کے بارے میں حکم ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گا، یہ کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو۔ دوسرا علم اس طرح